نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ تو انسانوں کے گناہ ہیں۔ اللہ پاک نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا ہے۔ اس پہاڑ کا نام ہے کوہ قاف۔ کوہ قاف یہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اس کو کھڑا رہنے کے لیے بہت زیادہ زمین درکار ہے۔ اللہ پاک نے اس کی جڑیں پوری زمین میں پھیلائی ہوئی ہیں، کہیں اوپر ظاہر ہیں، جیسے برکت کے درخت کی جڑیں زمین کے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ جہاں کوہ قاف کے ریشے ابھرے ہوئے ہیں وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو کہیں زمین کی سطح پر آ کر رک گئے تو وہاں پتھریلی زمین بن گئی۔ کوہ قاف کے ریشے کہیں زمین کے اوپر تو کہیں زمین کے نیچے سمندر کے اندر موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سمندر کے اندر بھی زلزلے آ سکتے ہیں، جیسے کہ سونامی۔ جیسے انڈونیشیا کے صوبے آچے اور اس کا دارالحکومت باندہ آچے میں 26 دسمبر سن 2004 کو آیا تھا۔ جہاں جہاں کوہ قاف کے ریشے ہیں اس کی اوپر والی زمین بہت نرم ہوتی ہے، جس سے اللہ پاک زلزلہ بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس جگہ کوہ قاف کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ریشے کو جنبش دے دو، تو جس جگہ زیادہ جنبش دینے کا حکم ہوتا ہے وہاں شدید زلزلہ آتا ہے، اور جس جگہ ریشے کو ہلکا جنبش کا حکم ملتا ہے تو وہاں ہلکا درجے کا زلزلہ آتا ہے۔ جہاں شدت کا زلزلہ آتا ہے وہاں معاذ اللہ پانی تک نکل آتا ہے اور زمین پھٹ جاتی ہے، اور کہیں معاذ اللہ آگ کے شعلے نکل آتے ہیں اور ہر طرف شور و غل مچ جاتا ہے۔ اور زلزلے کیوں آتے ہیں، ہم آپ کو قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ترجمہ سناتے ہیں۔ چمکی خرابی، خشکی اور تری میں، ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں یعنی اعمال کا مزہ چکھائے، اور کہیں وہ باز آئیں اللہ کی بنا میں۔ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد آتا ہے، قحط سالی، بارشوں کا رک جانا، فصلوں کا خراب ہونا، قتل و غارت کا ہونا، آدمی اور جانوروں میں موت کا آنا، آگ کا لگنا، بے برکتی، بیماریاں اور بے سکونیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ پاک آخرت سے پہلے ان کو برے کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ ہم لوگ توبہ استغفار کریں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی طلب کریں، اور اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ اور احادیث مبارکہ میں واضح ہے کہ جب گناہ اور بدکاری عام ہو گئی تو مختلف عذاب آئیں گے، طاعون اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط آئے گا، ظالم حاکم مقرر ہوگا اور زکوٰۃ نہ دی جائے گی تو بارش رک جائے گی، اللہ پاک اور اس کے رسول پاک کا عہد توڑا جائے گا تو دشمن مسلط ہوگا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ ہمیں اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے اور عدل قائم کرنا چاہیے اللہ پاک کی زمین پر۔ اور جب اس طرح زلزلے اور مصیبتیں آئیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے:
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ زلزلہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی گرفت کر رہا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے استغفار کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے ہاں نماز ادا کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔